شرفیہ نعت کونسل کے زیر اہتمام شرفی چمن میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سالانہ نعتیہ محفل و ایوارڈ فنکشن کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں شعراء کرام، مریدین و معتقدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیش ہے ہمارے نمائندہ حسان عرفان اور امجد شاہ نوری کی یہ خاص رپورٹ۔ شرفیہ نعت کونسل کے زیر اہتمام ایوارڈ فنکشن و سالانہ طرحی نعتیہ مشاعرہ بطرح بغداد کے پھولوں میں مدینے کی مہک ہے بمقام شرفی چمن زیر نگرانی پیر طریقت حضرت مولانا الحاج سید شاہ محمد رفیع الدین حسینی رضوی قادری شرفی منعقد ہوا، جس میں شعراء کرام نے نعتیہ و منقبت کلام پیش کرتے ہوئے زبردست داد و تحسین حاصل کی۔ مولانا پروفیسر سید شاہ محمد حسیب الدین حسینی رضوی قادری شرفی، مولانا صوفی سید شاہ محمد احمد پیر قادری، مولانا سید شاہ محمد مصطفیٰ علی صوفی سعید پاشا قادری، مولانا سید شاہ قبول اللہ حسینی، مولانا سید شاہ لیاقت حسین جعفری، مولانا سید شاہ محمد منان پاشا قادری، مولانا سید عمران پاشا قادری، مولانا ڈاکٹر سید شاہ عبد المعیز شرفی، مولانا سید شاہ عبد الرزاق قادری شرفی، مولانا سید شاہ عارف محی الدین قادری شرفی، مولانا سید شاہ معروف پاشا قادری شرفی، مولانا سید شاہ لطیف پاشا قادری شرفی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ممتاز استاد شاعر جناب سردار سلیم نے انتہائی عمدگی کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دیے اور مشاعرے کے آغاز سے قبل افتتاحی خطبے میں حضرت مولانا سید شاہ جمیل الدین شرفی علیہ رحمہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر سید حمید الدین شرفی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اور ادبی خدمات کو خراج پیش کیا۔ سردار سلیم نے مولانا جمیل الدین شرفی علیہ رحمہ کی فروغ نعت کے لیے خدمات کو زبردست خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ 21ویں صدی میں شعراء کے دلوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت عشق رسول پیدا کرنے والی احساس و انقلابی شخصیت کا نام مولانا جمیل الدین شرفی تھا، اور انہی کے نام سے تاج الصالحین ایوارڈ 2019 سے متعارف کروایا گیا، جبکہ حضرت مولانا ڈاکٹر سید حمید الدین شرفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہزادہ علی موسیٰ رضا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حمید الدین شرفی نثر نگاری میں شاعری اور کتابت کے شعبے میں اپنی خاص پہچان رکھتے تھے۔ مسند رشد و ہدایت پر مطمئن رہتے ہوئے انہوں نے جو دینی اور علمی خدمات انجام دی، ان خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس سال حیدرآباد کے معتبر ادبی خانوادے سے تعلق رکھنے والی ممتاز شاعر جناب فاروق عارفی کو تاج الصالحین ایوارڈ برائے فروغ نعت بدست حضرت مولانا رفیع الدین شرفی قبلہ نوازا گیا۔ فاروق عارفی حیدرآباد کے ممتاز شاعر جناب قاضی انجم عارفی مرحوم کے فرزند ہیں۔ شہزادہ علی موسیٰ رضا پہلا یادگار ایوارڈ ممتاز عالم دین مولانا سید شاہ رضوان پاشا قادری لاؤبالی الجیلانی کو عطا کیا گیا۔ رضوان پاشا نے اپنے اثر انگیز خطابات سے عوام کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنائی ہے۔ انہیں خطیب اہل بیت کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا سید شاہ جمیل الدین شرفی کے ہم اثروں میں شمار کیے جانے والے حیدرآباد کے ممتاز ادیب و شاعر، جو حیدرآباد کے مختلف مذہبی اور ادبی انجمنوں کے روح رواں بھی تھے، مولانا ضیاء عرفان السلامی کے سانح ارتحال پر مولانا سید شاہ رفیع الدین حسینی قادری شرفی نے اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ان کے فرزندان محمد انس عرفان، محمد حسان عرفان اور محمد سلمان عرفان کے علاوہ جاسر پٹیل اور جنت پٹیل فرزندان جابر پٹیل کو اس متبرک محفل میں خصوصی مدعوین کے طور پر شامل کرتے ہوئے جناب ضیاء عرفان السلامی کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ مولانا ضیاء عرفان السلامی سے اپنی والہانہ وابستگی اور تعلق خاطر کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ صاحبزادہ سید تقی پاشا قادری نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ میر مبشر علی، محمد شہباز خان، مولانا حافظ معین قادری شرفی، میراج جعفری بھی خصوصی مدعوین میں شامل تھے۔ جن شعراء کرام نے طرح کلام سنایا ان میں نور آفاقی، قاضی فاروق عارفی، سید سمیع اللہ سمیع، ڈاکٹر طیب پاشا قادری، مولانا حسن قادری، ارشد شرفی، سید نوید جعفری، قاضی عظمت اللہ جعفری، وحید پاشا قادری، لطیف الدین لطیف، نور الدین امیر، ثناء اللہ وصفی انصاری، سید سہیل عظیم، مفتی اختر ضیاء، شمس ابو لولائی، سراج یعقوبی، سلیمان عبد القدیر صدیقی، اعتبار، سید ساجد قلیل شرفی، خلش حیدرآبادی، غیاث پاشا حکم شرفی، نصیر اللہ حضرمی، عبد القیوم علیم، جہانگیر شرفی شامل ہیں۔ اس موقع پر موئے مبارک کی زیارت بھی کروائی گئی۔ حضرت مولانا سید شاہ رفیع الدین شرفی کے صدارتی کلمات اور پراثر طرحی کلام اور رقت انگیز دعا پر رات دیر گئے محفل کا اختتام عمل میں آیا۔